السلام علیکم دوستوں، میرا نام ہے نبیل مہتاب عالم اور آج میں آپ لوگوں کو اس مسجد کی زیارت کرواؤں گا جہاں نماز کے دوران ہی تحویل قبلہ کر دیا گیا، یعنی بیت المقدس سے خانہ کعبہ کر دیا گیا، اور جہاں سورہ البقرہ کی آیت 144 نازل ہوئی۔ اور یہ مسجد اس لیے بھی مشہور ہے کیونکہ یہاں ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت بیت المقدس کی طرف اور 2 رکعت خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز ادا کی۔ اسی لیے اس مسجد کو مسجد قبلتین یعنی 2 قبلوں والی مسجد کہا جاتا ہے۔ تو بنا کسی تاخیر کے چلیے مسجد کے اندر چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ پہلا قبلہ الاول یعنی بیت المقدس کا قبلہ کہاں ہوا کرتا تھا، اور اب سورہ البقرہ کی آیت نازل ہونے کے بعد خانہ کعبہ کا قبلہ کہاں کر دیا گیا۔ مسجد قبلتین جو تاریخی اسلام کی ایک اہم مسجدوں میں سے ایک ہے، جہاں ابتدا میں مسلمان بیت المقدس یعنی مسجد الاقصی کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرتے تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ میں تھے تب وہ نماز ایسے ادا کیا کرتے تھے کہ ان کے سامنے خانہ کعبہ اور ان کا رخ بیت المقدس یعنی مسجد الاقصی کی طرف ہوا کرتا تھا۔ اور جب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ المنورہ آئے تو 16 سے 17 مہینے تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز بیت المقدس کی طرف رخ کر کے ادا کی، لیکن ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دلی تمنا یہی رہی کہ مسلمان حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر کی ہوئی خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز ادا کریں۔ مسجد میں داخل ہونے سے پہلے آپ کا ٹیمپریچر چیک کیا جائے گا اور مسجد کے ملازم آپ کو ڈسپوزیبل مصلی دے دیں گے۔ آج کل کرونا کی وجہ سے مدینہ کی ہر مسجد 10 سے 15 منٹ پہلے کھلتی ہے اور پھر بند ہو جاتی ہے، اور اگر آپ نے ابھی تک میرا 12 ربیع الاول میں روضہ مبارک اور ریاض الجنہ کا ولاگ نہیں دیکھا تو ضرور دیکھیں۔ ویڈیو میں آپ کو مسجد النبوی کی سب سے پیاری اور خوبصورت دیوار کے بارے میں پتہ چلے گا اور ساتھ ہی ساتھ ریاض الجنہ کے 5 اسطوانہ کی حدیث کا علم ہوگا۔ ویڈیو کا لنک میں آئی کارڈ میں شیئر کر دوں گا۔ مسجد میں داخل ہونے کے لیے 6 مین گیٹس ہیں، اور اس میں سب سے اہم گیٹ مسجد کے درمیان بنایا گیا ہے، جہاں سے آپ داخل ہوتے ہی خانہ کعبہ کی طرف بنایا ہوا محراب دیکھ سکتے ہیں، اور اسی گیٹ کے اوپر والے حصے میں مصلی کی شکل میں قبلہ الاول کی نشانی بنائی گئی ہے، جو پہلے تمام مسلمانوں کا قبلہ ہوا کرتا تھا۔ اور ایک دن جب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں ظہر کی نماز پڑھا ہی رہے تھے، اس وقت مسلمانوں کا قبلہ بیت المقدس ہوا کرتا تھا۔ اسی دوران وحی کے ذریعے تحویل قبلہ کی آیت جو قرآن کریم میں سورہ البقرہ کی 144 آیت ہے نازل ہوئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون، جس کا مفہوم یہ ہے کہ یہ تمہارے منہ کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا ہم دیکھ رہے ہیں، لو ہم اسی قبلے کی طرف تمہیں پھیر دیتے ہیں جسے تم پسند کرتے ہو، مسجد الحرام یعنی خانہ کعبہ کی طرف رخ پھیر دو، اب جہاں کہیں بھی تم ہو اسی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرو۔ اور اللہ کی طرف سے جیسے ہی یہ وحی نازل ہوئی، اسی وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ مبارک بیت المقدس سے خانہ کعبہ کی طرف کر لیا، اور ساتھ ہی ساتھ جماعت کے تمام لوگوں نے بھی بیت المقدس سے خانہ کعبہ کے رخ پر مڑ گئے اور نماز مکمل کی۔ اسی لیے اس مسجد کو مسجد قبلتین یعنی 2 قبلوں والی مسجد کہا جاتا ہے۔ مسجد قبلتین مدینہ المنورہ کے محلے بنو سلمہ میں موجود ہے،
جو مسجد النبوی سے 3 سے 4 کلومیٹر کے فاصلے پر خالد ابن الولید روڈ پر واقع ہے۔ مسجد قبلتین ان مسجدوں میں سے ایک ہے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے آیا کرتے تھے، اور ساتھ ہی ساتھ مسجد قبلتین سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنا پیار کرتے تھے۔ جو لوگ مسجد قبلتین میں پہلے نماز پڑھنے یا زیارت کرنے آ چکے ہیں، انہیں یاد ہوگا کہ یہاں پر پہلے سیڑھیاں ہوا کرتی تھی جو اب موجود نہیں ہیں۔ ابھی یہاں فی الحال مسجد کے باہر والے حصے میں توسیع کا کام چل رہا ہے، اور یہاں پر آنے والے نمازیوں کی سہولت کے لیے بڑی توسیع کی جا رہی ہے۔ مسجد میں فی الحال ایک وقت پر 2000 لوگ نماز ساتھ پڑھ سکتے ہیں، اور مسجد میں 37 وضو خانے اور 18 حمام مرد حضرات کے لیے اور 30 حمام خواتین کے لیے موجود ہیں۔ تو دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ میرا ویڈیو پسند آیا ہو، تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور کامنٹ سیکشن میں کامنٹ کر کے یہ ضرور بتائیے گا کہ آپ مدینے میں ایسی کون سی جگہ کی زیارت کرنا چاہتے ہیں۔ اور اگر آپ نے ابھی تک میرا مسجد قباء کا، یہ اسلام کی پہلی مسجد کا ولاگ نہیں دیکھا جس کی بنیاد ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی، تو ضرور دیکھیں۔ تو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے آپ اپنا اور اپنے والد اور والدین کا خیال رکھیں، اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ فی امان اللہ۔